آپ نے اکثر فلموں وغیرہ میں ووڈو کا نام ضرور سنا ہوگا اور زیادہ تر لوگ اسے کالے جادو کی ہی ایک قسم سمجھتے ہیں، مگر ووڈو دراصل کالے جادو سے بھی خطرناک ہے۔ ووڈو ایک ریلیجن ہے، ایک دھرم ہے، ایک مذہب ہے جو کہ افریقہ سے آیا ہے اور آج بھی قریب 30 ملین لوگ اس دھرم کو ماننے والے ہیں اور اس دھرم کا بہت اچھے سے پالن کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ووڈو سیکھ لیتے ہیں وہ کسی بھی انسان کی ایک کٹ پتلی بنا کر انہیں اپنے وش میں کر سکتے ہیں، لیکن ان سب سنی سنائی باتوں میں کتنی سچائی ہے آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ جادو، جسے عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے، سحر کے معنی ہے کوئی چھپی ہوئی چیز یا کوئی گپت کام۔ شروع میں اس مذہب کے ماننے والوں کا کام ووڈو سے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا، بیماریوں سے نجات دلانا اور ان کو سکون پہنچانا تھا۔ اس دھرم کی شروعات آج سے تقریباً 6000 سال پہلے افریقہ کے شہر کانگو سے شروع ہوئی اور یہ مذہب اس وقت صرف اور صرف افریقہ میں ہی پایا جاتا تھا۔ دنیا کے سارے دھرم اسے برا مانتے تھے۔ 17ویں صدی میں افریقہ میں جب نارتھ امریکہ اور لیٹن امریکہ میں غلاموں کو لے جایا جانا شروع ہوا اور تب ووڈو دنیا کے الگ الگ حصوں میں پھیل گیا، مگر ووڈو کا اصلی روپ آپ کو ابھی بھی صرف افریقہ ہی میں ملے گا، کیونکہ دنیا میں پھیلی یہ ودیا سمے کے ساتھ ساتھ کافی بدل چکی ہے۔ جیسے کہ ہیٹی دیش کا ووڈو ایک طرح سے بہت الگ ہے اور امریکہ میں لوسیانا ووڈو جو پایا جاتا ہے وہ بھی بالکل الگ ہو چکا ہے۔ ووڈو میں آتماؤں کی پوجا کی جاتی ہے اور انہیں سمان دیا جاتا ہے۔ شممس یعنی ووڈسٹوں کے مطابق یہ دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک وہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اور دوسری وہ دنیا جس میں ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ووڈسٹ لوگ آتماؤں کو اپنے قبضے میں کر کے ہر کام کروا سکتے ہیں، مگر اصل میں ایسا ہے نہیں۔ ووڈسٹ دراصل خود اپنے آپ کو آتماؤں کا غلام سمجھتے ہیں اور وہ انہیں خوش کرنے کے لیے جانوروں کی بلی بھی دیتے ہیں، منتر جاپ کرتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں اور جب انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ آتمائیں ان سے خوش ہو چکی ہیں تب وہ اپنی مانگ آتماؤں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جنہیں سویکار کرنا یا ٹھکرانا آتماؤں کی مرضی پر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ودیا کی اب تک دنیا میں جو سب سے ماہر اور سب سے پہلے سیکھنے والی ہستی تھی وہ عورت تھی۔ اس کا نام تھا جولیا براؤن۔ امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں وہ رہتی تھی جس کا نام تھا فرنیئر، اور اس علاقے کی تباہی کا ذکر وہ اپنے مرنے سے پہلے ہی کر چکی تھی۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ آج سے قریب 100 سال پہلے تک فرنیئر کا نامی یہ علاقہ ایک آباد گاؤں تھا اور یہاں کی بند گوبھی بہت مشہور تھی۔ نہ ہی یہاں بجلی تھی اور نہ ہی سڑکیں، اور یہاں رہنے والوں کے لیے کوئی ڈاکٹر بھی موجود نہ تھا۔ جولیا، جو کہ ایک افریقن عورت تھی، 1880 میں اپنے پتی کے ساتھ اس شہر میں آ کر رہنے لگی، کیونکہ اس کے پاس جو ودیا تھی اس نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ یہاں کے لوگوں کے کام آ سکے۔ وہ لوگوں کی تکلیف دور کرنا شروع ہو گئی اپنی ودیا کے ذریعے، وہ لوگوں کا فری میں علاج کرنے لگی۔ پھر اچانک سے فرنیئر میں لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، کئی اور لوگ یہاں آ کر رہنے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی جولیا براؤن سے زبردستی کی انبن ہو گئی اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو جولیا کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ وہ ایک مکار جادوگرنی ہے یا پھر کوئی بھیس بدلی چڑیل، اور جلد ہی یہاں کے لوگوں نے جولیا کا بائیکاٹ کر دیا اور اس کے پتی کو کام ملنا بھی بند ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ملنا بھی بند ہو گئیں، دونوں پتی پتنی کی حالت خراب ہوتی گئی اور ایک دن بھوک پیاس کی وجہ سے اس کا پتی گزر گیا۔ جولیا براؤن ایک بہت خوش رہنے والی مہیلا تھی۔ وہ اکثر اپنے پاس آئے بیمار لوگوں کو گانا سنایا کرتی تھی۔ When I die, I take the whole town with me. When I die, I take the whole town with me. جولیا کے اس گانے کا لوگوں نے خوب مذاق بنایا، یہاں تک کہا کہ جولیا کا کام بند ہو جانے کی وجہ سے جولیا پاگل ہو گئی ہے، یہاں تک کہ 29 دسمبر 1915 میں ووڈو کی یہ ماہر عورت جولیا براؤن بھی اس دنیا کو چھوڑ گئی۔
اس کی موت کے بعد سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ اسی دن جس دن جولیا براؤن کی موت ہوئی تھی اور ابھی اسے دفنایا بھی نہیں گیا تھا کہ اچانک سے ایک انتہائی بھیانکر ہریکین یعنی سمندری طوفان اس علاقے سے ٹکرایا، جس میں ہواؤں کی رفتار 125 مائلز فی گھنٹہ تھی، اور اس طوفان کے نتیجے میں فرنیئر اور اس سے لگے اور چھوٹے بڑے گاؤں کے نام و نشان تک مٹ گئے، سینکڑوں لوگ مارے گئے، اور اب یہ پورا علاقہ ایک قبرستان بن چکا ہے جہاں قدم قدم پر یہاں بسنے والوں کی قبریں نظر آتی ہیں۔ اس خبر کو بہت سے اخباروں میں چھاپا گیا اور آج بھی اس علاقے کو لوگ جولیا براؤن کی بد دعا یا اس کا شراب کہتے ہیں، جو کہ اب ایک بھیانکر دلدلی جنگل بن چکا ہے جہاں صرف دہشت اور ڈر محسوس ہوتا ہے۔ دوستوں، موسم کا حال بتانے والے ادارے نے اس طوفان کی خبر اس کے آنے سے کچھ دن پہلے ہی چھاپ دی تھی، مگر اس علاقے میں دوری کی وجہ سے یہ خبر لوگوں تک نہ پہنچ سکی اور یہاں کے رہنے والے اس آنے والے طوفان سے بے خبر رہے۔ پرنتو آج بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ جولیا براؤن کو یہ بات کیسے پتہ تھی پہلے سے کہ اس کی موت کے ساتھ ہی یہ گاؤں بھی تباہ ہو جائے گا۔ یہ اس کا شراب تھا یا کچھ اور یہ رہسیہ آج بھی باقی ہے۔ یہ سوال آج بھی وہاں لوگوں کی زبان پر باقی ہے۔